آزاد کشمیر کا قدرتی حسن اپنی مثال آپ ہے۔ یہ وادی گوشہ جنت کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ اس کے دلکش قدرتی نظارے، سرسبز پہاڑ، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے، خوبصورت وادیاں دیکھنے والوں پر سحر طاری کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی رب باری تعالیٰ کی کارگری کی حمد و ثنا بیان کیے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اگر آپ گھومنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بیرون ممالک جانے سے پہلے اپنے ملک کا دورہ ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آزاد کشمیر کے ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میرے چینل پر نئے آنے والوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والی نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکیں۔ مظفر آباد نہ صرف آزاد کشمیر کا دارالحکومت ہے بلکہ یہ سیاسی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے۔ یہ قومی اور بین الاقوامی زائرین کے لیے ایک بیس کیمپ کے طور پر بہترین جگہ کا کام کرتا ہے۔ یہ اپنے حیرت انگیز لینڈسکیپس کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ مختلف تاریخی مقامات سے بھرا پڑا ہے جس میں 17 ایک عوامی جگہ ہے جہاں سے اس پورے شہر کی خوبصورتی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے نیلم اور جہلم کا سنگم پوائنٹ بھی دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ اس جگہ کو 2 میل بھی کہا جاتا ہے۔ لوہار کلی ایک اور خوبصورت مقام ہے جو کہ ایبٹ آباد روڈ پر مظفر آباد سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ریڈ فورٹ کشمیر، یہ قلعہ اس عظیم شہر کی قدیم تاریخ کا گواہ ہے۔ یہ چیکر تاریخ کا پتہ دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چک حکمرانوں نے گھسنے والوں کی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی تعمیر کو شروع کیا تھا، تاہم مظفر آباد کے بانی سلطان مظفر آباد خان نے اسے 1646 میں مکمل کیا۔ کشمیر میں مغل حکومت کے دوران اس نے اپنی اہمیت کھو دی کیونکہ وہ دیگر علاقوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ جب درانی نے حکومت سنبھالی تو اس کی اہمیت دوبارہ بحال ہوئی۔ اس کے بعد مہاراجہ گلاب سنگھ اور مہاراجہ رنبیر سنگھ کی حکمرانی کے دوران اس کو سیاسی اور عسکری ضروریات کے مطابق دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1947 کے اختتام پر ڈوگرا حکمران اسے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تب سے اس نے تباہ کن سیلاب، تباہی اور دیگر خطرات میں اپنی موروثی عظمت اور تاریخی پس منظر کو پیش کرنے کا مظاہرہ کیا۔ وادی نیلم کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے۔ وادی نیلم قدرتی مناظر کے ساتھ تقریباً 240 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ مظفر آباد کے شمال اور شمال مشرق میں واقع ہے۔ عمدہ دلکش خوبصورتی، سحر انگیز نظارے، دریائے نیلم کے کناروں پر بڑی بڑی پہاڑیاں، سرسبز جنگلات، ٹھنڈے پانی کی نہریں اور جھیلیں اور خوبصورت ماحول اس وادی کو زمین پر جنت بنا دیتا ہے۔ ہر سال سیاح بڑی تعداد میں اس وادی کا رخ کرتے ہیں۔ آڑنگ کیل، یہ ایک محملی سرسبز چھوٹا سا گاؤں ہے جو کہ وادی نیلم میں واقع ہے۔ یہ زمین پر آسمان کے ایک حصے کی طرح لگتا ہے اور اسے وادی نیلم کا موتی بھی کہا جاتا ہے۔ موسم گرما میں یہ سرسبز گھاس کا میدان گھوڑوں اور مختلف قسم کے مویشیوں سے بھرا ہوتا ہے اور پس منظر میں پرندوں کے دلکش گیت فضا میں گونجتے ہیں، جبکہ موسم سرما میں یہ گھاس کے میدان، جھونپڑیاں اور ریسٹ ہاؤسز شدید برف میں ڈھکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ وادی سفید محل کا نظارہ پیش کرتی ہے۔ لیپا ویلی، یہ بھی وادی نیلم کی خوبصورت وادیوں میں سے ایک ہے۔ یہ مظفر آباد سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مئی سے نومبر تک گھریلو سیاحوں کے لیے کھلی رہتی ہے۔ اس میں سیاحوں کے لیے قابل قدر مقامات ہیں۔ آپ جب بھی وادی نیلم آئیں تو لیپا ویلی بھی ضرور وزٹ کریں اور قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوں۔ جاگرام ویلی، مظفر آباد سے 75 کلومیٹر کے فاصلے پر حسین سیاحتی مقام جاگرام ویلی ہے۔ اس کے سرسبز پہاڑ اور خوبصورت نیلے پانی سیاحوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتے ہیں۔ جاگرام ویلی مہم جو کرنے والوں اور فطرت سے محبت کرنے والوں کے لیے دیکھنے کا مقام ہے، کیونکہ اس کے دلکش نظارے اور گاؤں کے ساتھ ساتھ گھومتے دہارے بہترین منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر سیاحوں کے لیے ریسٹ ہاؤسز بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔
پیر چناسی ایک مزار اور سیاحتی مقام ہے جو کہ مظفرآباد سے 30 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ یہ پہاڑ کی چوٹی پر 2900 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس پہاڑی چوٹی کو ایک مشہور بزرگ سید حسین شاہ بخاری کی زیارت کے لیے بڑی شہرت ملی ہے۔ یہ علاقہ پیرا گلائیڈنگ، سنو کراس جیپ ریلی اور ٹیک آف پوائنٹس کے لیے مشہور ہے۔ رتی گلی لیک، رتی گلی جھیل ایک خوبصورت بلند برفیلی جھیل ہے جو کہ سطح سمندر سے 12,130 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ جھیل گلیشیئر کے پانیوں پر مشتمل ہے۔ گرمیوں میں اس جھیل کے ارد گرد کا پورا علاقہ خوشبودار شاندار پھولوں سے بھر جاتا ہے اور سبز چراگاہوں میں بدل جاتا ہے۔ سردیوں میں یہی سبز چراگاہیں برف سے ڈھکی ہوتی ہیں اور گلیشیئر کے بڑے بڑے ٹکڑے اس جھیل کے گہرے نیلے پانی میں تیرتے ہیں۔ یہ جھیل نومبر سے اپریل تک منجمد رہتی ہے۔ قدرتی حسن سے مالا مال یہ جھیل سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ شاردا، اگر آپ وادی نیلم کا دورہ کرتے ہیں اور شاردا نہیں جاتے تو آپ کا دورہ کشمیر نامکمل ہے۔ یہ وادی نیلم کی بنیاد پر پایا جانے والا چھوٹا سا گاؤں ہے۔ یہ ہندو دیوی شاردا پرت کے گرتے ہوئے عبادت خانے کی باقیات کی وجہ سے مشہور ہے۔ صبح سورج دریا کے پانی پر چمکتا ہے اور پورے پینوراما کو جادوئی جگہ بنا دیتا ہے۔ اس میں سرما میں یہ وادی نیلے آسمان تلے سفید چادر اوڑھ لیتی ہے اور دل کو موہ لینے والا منظر پیش کرتی ہے۔ شہید گلی، اس جگہ کی خوبصورتی ایک پرسکون ذہن کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ مظفرآباد سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی سطح سمندر سے بلندی 1640 میٹر ہے۔ اسے سیریکوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پٹیکا مظفرآباد سے 19 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ وادی نیلم کا گیٹ وے ہے اور راستے میں پہلا سفر وقفہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ایک منی چڑیا گھر اور فش ہیچری بھی ہے۔ AJ کے سیاحت کے محکمے نے یہاں پر ٹورسٹ ریسٹ ہاؤس بھی بنایا ہے جو کہ سیاحوں میں بہت مشہور ہے۔ شامٹر جھیل، یہ جھیل فطرت کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے جس کا دورہ مئی سے اگست کے دوران کرنا بہتر ہے۔ یہ ایک بہترین کیمپنگ سپاٹ ہے۔ اس کے نظارے دیکھنے کے لائق ہیں۔ ارتھ کویک میموریل برج، یہ برج مظفرآباد میں 474 میٹر لمبا پل ہے جو دریائے جہلم کے کنارے نلوچی اور چھتر کو جوڑتا ہے۔ یہ 15 میٹر چوڑا ہے اور یہ رات میں انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ تواریاں وادی نیلم کا ایک خوبصورت گاؤں ہے جو مظفرآباد سے 106 کلومیٹر دور ہے۔ یہ رتی گلی جھیل کا بیس کیمپ ہے۔ یہ گاؤں چشموں کے پانیوں، اونچے سبز پہاڑوں اور پودوں سے بھرا ہوا ہے۔ اخروٹ، شہتوت، چیری اور سیب یہاں کی مشہور پیداوار ہیں۔ تاؤ پٹ تحصیل 8 مقام کا ایک گاؤں ہے۔ یہ مظفرآباد سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تاؤ پٹ وادی نیلم کا آخری اسٹیشن ہے۔ یہ قریب ترین مقام ہے جہاں سے دریائے نیلم پاکستانی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ کے علاوہ سیاحوں کی دلچسپی کے اور بھی بہت سے مقامات ہیں جن میں دانی واٹر فال، نیلم جہلم پاور پلانٹ، قائد اعظم ٹورسٹ لاج اور کشمیر آبشار قابل ذکر ہیں۔